ماشاءاللہ بہت ہی مخصوص انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد شفیق قادری صاحب ناظم اعلیٰ طریق لبیک ضلع راولپنڈی۔ ہمارے مرکزی قائدین اس وقت جلوہ گر ہیں۔ اب سمیع دی محترم و محتشم، میں اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ آج اس مسجد کی در و دیوار بھی وجد کر رہی ہوں گی، اس لیے کہ یہ اجتماع کوئی عام اجتماع نہیں، یہ اجتماع اور اس میں جو سامعین ہیں وہ اسیر ناموس رسالت رہ چکے ہیں، اور جو قائدین ہیں اور جنہوں نے اپنے خطابات سے ہمارے قلوب کو منور فرمانا ہے، وہ ہر ظالم، وہ ہر جابر اور ہر اس شخص کو جو ناموس رسالت کے خلاف زبان کھولتا ہے، جس کی زبان نبی کے اصحاب کے خلاف کھلتی ہے، جس کی زبان نبی کی اولاد کے خلاف کھلتی ہے، اور جس کی زبان اولیاء کے خلاف کھلتی ہے، وہ شیروں کی طرح ایسے گستاخ کو جواب دیتے ہیں۔ اب سمجھنے دی محترم و محتشم، میں اس بات پر بھی جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ ہر آدمی کو یہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، اس کو اپنے ادارے پر فخر ہوتا ہے۔ اپنے ادارے پر کیا ہوتا ہے؟ فخر ہوتا ہے۔ اور جس استاد سے اس نے پڑھا ہوتا ہے وہ اپنے استاد پر فخر کرتا ہے۔ اور لیکن میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، اور جب یہ بات میرے دماغ میں آتی ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر کتنا کرم کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ ایک ادنا سے گناہگار کو کتنے کرم سے نوازا کہ مجھے وہ عظیم استاد عطا فرمائے، سیدی و مرشدی ضیاء ملت حضور قبلہ پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب مدہ ذیل العالی، کہ جنہوں نے ہمیں فقط بخاری کی حدیثیں نہیں پڑھائی، جنہوں نے ہمیں فقط مسلم کی حدیثیں نہیں پڑھائی، ترمذی کی حدیثیں ہی نہیں پڑھاتے رہے، ہمیں ہدایہ کے مسائل ہی نہیں بتاتے رہے، حدیثوں کے ساتھ ساتھ مسائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہماری یہ بھی تربیت کی ہے کہ بیٹا حدیثیں پڑھنی بھی ہیں، حدیثیں یاد بھی کرنی ہے، اور حدیثیں سنانی بھی ہے، لیکن جس وقت کسی بے ادب کی زبان کملی والے کے خلاف کھل جائے تو اس وقت فقط منبر پہ بیٹھ کر حدیثیں ہی نہیں سنانی بلکہ میدان میں نکلنا ہے، بغیر خوف و خطر کے جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکلنا ہے۔ اس وقت ہم نے حقیقی طور پر کملی والے سے وفا کرنی ہے۔
اور پھر اور سمینے دی محترم و محتشم اعلی حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہر سنی محبت کرتا ہے، ہر سنی محبت کرتا ہے، اور پھر اکثر ان کے اشعار اپنی تقریروں میں نعت خوان اپنی حاضری پیش کرتے ہوئے فخر سے پیش کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے اس نعتیہ کلام میں ہمارا یہاں آنے کا مقصد بیان کیا ہے، کبھی اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، بنے سب جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں، اچھیاں بولو، بدن میں ہے جاں، بدن میں ہے جاں، دہن میں زباں، دہن میں زباں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت یہاں آنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں، ہم آئے یہاں حضور کی ناموس پر ڈاکہ ڈلے، اور آدمی چپ کر کے بیٹھا رہے، حضور کی ناموس پر ڈاکہ ڈلے، اور آدمی یہ کہے کہ میں منبر پر بیٹھ کر اگر میں ختم نبوت پر بولا مسجد سے چھٹی ہو جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس مولوی نے دین اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھا، اس مولوی نے پڑھی تو حدیثیں ہیں، اس مولوی نے پڑھی تو فقہ ہے، اس مولوی نے پڑھی تو بخاری ہے، لیکن اللہ رسول کی رضا کے لیے نہیں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے نہیں، بلکہ حدیثیں پڑھ کر حدیثوں کے ذریعے وہ دنیا کمانا چاہتا ہے۔ ایسا مولوی نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا، کامیابی اسی کا مقدر بنے گی، کامیابی اسی کا مقدر بنے گی جو منبر پر بیٹھ کر منبر کا حق ادا کرے گا، جو منبر پر بیٹھ کر منبر کا حق ادا کرے گا۔ اب سمجھنے دی محترم و محتشم، یہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ یہ مسجدیں اسلام کا قلعہ ہے۔ کیا ہے؟ اسلام کا قلعہ ہے۔ یہ مدارس اسلام کا کیا ہے؟ قلعہ ہے۔ آدمی اس وجہ سے نہ بولے کہ میری مسجد بند ہو جائے گی، میرا مدرسہ بند ہو جائے گا۔ مدرسے تو ہیں ہی حضور کی ناموس کے لیے، مدرسے تو ہیں ہی حضور کی ناموس کے لیے۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ حضور سے وفا کرنی ہے۔ یہ جیلیں، یہ پولیس والے رضوی شیروں کا راستہ نہیں روک سکتے۔ یہ رضوی شیر ہیں، رضوی شیروں کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ اب انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ ہم نے جینا بھی حضور کے لیے ہے اور مرنا بھی حضور کے لیے ہے۔ اب سمجھنے دی محترم و محتشم، ہمیں ڈرایا نہ جائے، ہم اس مرد کلندر کے پیچھے چلنے والے ہیں جو نہ کسی کے آگے جھکا ہے، نہ کسی سے ڈرا ہے، نہ کسی سے ڈرا ہے۔ اور یہاں یہ بات میں بتا دوں کہ یہ پولیس والے، یہ تھانے، یہ کچہریاں، یہ ہمارا کیا راستہ روک سکتی ہیں؟ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان دیوانوں پر اگر جنگلی درندے بھی چھوڑے جائیں تو یہ پھر بھی اپنی منزل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر جنگلی درندے بھی چھوڑے جائیں تو پھر بھی نبی کے شیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جو نبی سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، قبلہ استاد جی، اللہ رب العالمین اسے دو چیزوں سے ضرور مالا مال کرتا۔ جو حضور کا سچا وفادار ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے دو چیزوں سے ضرور کیا کرتا ہے؟ مالا مال کرتا ہے. ایک اللہ اسے عاجزی دیتا ہے، دوسرا اللہ اسے بہادری دیتا ہے. دوسرا اسے اللہ کیا کرتا ہے؟ بہادری دیتا ہے. یعنی جو صحیح نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے نہ وہ اپنی آنکھ اٹھاتا ہے نہ اپنا سر اٹھاتا ہے. لیکن جو نبی کا غدار ہوتا ہے، غداروں کے سامنے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ادا کرتا ہے. جس طرح امیہ حضرت بلال کو مار رہا تھا، جلا رہا تھا، گھسیٹ رہا تھا، حضرت بلال اس حالت میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا کر رہے تھے. اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا کر رہے تھے؟ وفا کر رہے تھے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو. جتنے آپ احباب اس عظیم تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ تعزیتی ریفرنس جناب قبلہ امیر المجاہدین، علماء کرام کثیر تعداد میں، مشایخ اعظام کثیر تعداد میں، میری تحریک کے عہدیداران کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں. میں جملہ عشاقان مصطفیٰ، جملہ مشایخ اعظام، جملہ علماء کرام اور بالخصوص مجاہد اہل سنت، فخر اہل سنت، جرنیل اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب، امیر کے پی کے خیبر پختونخوا تحریک لبیک پاکستان، اور سیدی و مرشدی سید السادات فخر السادات جناب پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب، امیر تحریک لبیک شمالی پنجاب. میں اپنی جانب سے اور اپنی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے تمامی احباب کا سلیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص جناب سید السادات فخر السادات پیر سید طارق حسین شاہ صاحب گیلانی کی طرف سے، اور جناب محترم المکرم الحاج شیخ محمد زاہد اقبال صاحب کی جانب سے، جناب محترم المکرم حاجی محمد نذیر ساکی صاحب کی جانب سے تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعوت خطاب دے رہا ہوں. جرنیل اہل سنت، فخر اہل سنت، آن اہل سنت، شان اہل سنت، جان اہل سنت، سید السادات فخر السادات پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک